یہ مولانا یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ریش بچی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچی کا حکم وہی جو ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا حکم وہی بچی کا حکم ہے، بیٹا بیٹی کا حکم وہی تو جو ماں باپ کا ہے، لہٰذا اس کو ریش مان ڈالی اور ریش بچی کہتے ہیں، لہذا یہ بھی داڑھی ہے، جیسا یہ داڑھی منڈانا حرام ہے اس کا منڈانا بھی حرام ہے۔ اس سے دو سائڈ پر یہ جو جگہ ہے یہ فنی کا کہلاتا ہے، عربی میں اس کو انفقہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو انفقہ کہتے ہیں، اردو میں ریش بچی کہتے ہیں۔ اس کے سائڈ کی جتنی میری جتنا میں نے بات رکھا تھا یہ انفقہ ہے ریش بچی، اس کے بعد یہ جگہ یہ فنی کا کہلاتے ہیں، یہ کاٹنا چاہو کاٹ سکتے ہو، نہ کاٹنا چاہو نہ کاٹو۔ پھر اس کے بعد میں مونچھ جہاں ختم ہو گئی اس کے بعد یہ اتنا حصہ یہ سبالتین کہلاتا ہے، اس کو یوں مونچھیں چڑھاتے ہیں لوگ، تو یہاں کے بال ہوتے ہیں یہ یوں چڑھاتے ہیں ہندو لوگ کافر لوگ، یہ سبالتین، اس میں بھی آپ کو اختیار آپ چاہے رکھ کے چاہے کاٹیں۔ پھر مونچھیں ہیں یہ ہونٹ کے کنارے تک یہاں تک، یہ جہاں دو گھٹنے بس یہیں تک یہاں تک مونچھیں ہیں، اس کا کاٹنا واجب ہے، جیسے داڑھی کا کاٹنا حرام ہے ایسے اس کا کاٹنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے من لم یأخذ شاربہ فلیس منی، جو اپنی مونچھیں نہیں لیتا وہ ہم میں سے نہیں، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مونچھیں کاٹنی ضروری ہے۔ کتنی کاٹنی واجب ہے؟ دو طرح سے معیار ہے، ہونٹ کا اوپر کا کنارہ نمودار ہو جائے، دیکھنے میں اس کا ہونٹ کا کنارہ نظر آنے لگے، بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ ہونٹ کا اوپر کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا، یہ اس نے مجھے نہیں کاٹی، یہ لمٹ اور معیار ہے کہ اتنی کٹنی چاہیں گے ہونٹ کا پورا کنارہ یوں نظر آئے۔ دوسرا معیار یہ قائم کیا کہ آپ کوئی چیز دیے تو بال اس میں نہ بھیگے، اگر آپ کے مونچھ کے بال اس میں بھیگ رہے ہیں تو آپ نے مونچھ نہیں کاٹی۔ یہ دو معیار بیان کیے گئے ہیں کہ اتنی کاٹ لینا کہ آپ کوئی بھی چیز دیے تو آپ کی مونچھ اس میں نہ ڈوبے، اور دوسرا معیار ہے کہ کنارہ اوپر کا نمودار ہو، اتنا مونچھ کا کاٹنا واجب ہے، نہیں کاٹے گا گنہگار ہو، مقبول دہلی میں ہے وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کا کاٹنا واجب ہے، اگر 40 دن تک نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا، ان 4 میں مونچھ بھی، مونچھ، بغل، زیر ناک اور ناخن ہاتھ کے اور پیر کے، بعض لوگ پیر کے ناخنوں کا نام ہی نہیں لیتے، نہیں، پیر کے ہاتھ کے ناخن، بغل، زیر ناک، اور زیر ناک میں پچھلے استنجے کی جگہ پر جو بال ہیں وہ بھی زیر ناک میں، صرف آگے کے استنجے کی جگہ کے اوپر بال ہیں وہی زیر ناک نہیں ہے، پچھلے حصے تک جو چلے گئے ہیں وہ سب زیر ناک ہیں، وہ سب کاٹنے ہیں۔ تو زیر ناک یا ران کے بال خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے ران کے بال الگ ہو گئے، ران کے بال چاہو کاٹو جائے نہ کاٹو، تو کوئی شریعت نے منع بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں دیا۔ اور سینے اور پیٹ پر بال ہوتے ہیں وہ جہاں آ کر زیر ناک کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتے ہیں وہاں بھی فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ زیادہ ہوں گے، ہلکے 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 ہوتے 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 ختم ہو جائیں گے، یا ختم نہیں ہوں گے تو برائے نام رہ کر پھر آگے پھیلنا شروع ہو جائیں گے، تو اس لیے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے زیر ناک شروع ہو۔ اور زیر ناک صرف سامنے کی شرمگاہی پر نہیں ہوتے، پیچھے کی شرمگاہ تک بال ہوتے ہیں، وہ سب زیر ناک ہے۔ پھر پیچھے کی شرمگاہ کے بھی 2 حصے، ایک وہ حصہ جہاں سے استنجا ہوتا ہے اور ایک سورین کا حصہ ہوتا ہے جو گوشت کا بھرا ہوا حصہ ہے، یہ جو سورین کا گوشت کا بھرا ہوا حصہ ہے یہ زیر ناک نہیں، اس پر اگر بال ہوتے ہیں، سورین پر جو گوشت کا بھرا ہوا حصہ ہے اس پر اگر بال ہیں تو یہ زیر ناک نہیں، جو استنجا کی خاص جگہ ہے وہاں تک جو بال گئے ہیں وہ سب زیر ناک، اور یہ صرف مردوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے پیچھے نہیں بال ہوتے ہیں، ان کے سامنے کی شرمگاہ پر بال ہوتے ہیں، پیچھے کی شرمگاہ پر نہیں ہوتے، اور مرد کی دونوں شرمگاہوں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 ہیں، بغل، زیر ناک،
مونچھ اور ناک، یہ 40 دن کے اندر اندر ان کا کاٹنا ضروری ہے. 40 دن سے زیادہ اگر نہیں کاٹے گا تو نہیں کاٹے. تو یہ مونچھ ابھی اسی میں مونچھ کاٹنا واجب ہے، اور اتنی کاٹنا واجب ہے. تو مونچھ کا حکم یہ ہے. عبادتیں جو یہاں کنارے پر ہیں ان کا حکم اور ہے، پنی کین کا حکم اور ہے، انفقا کا حکم اور ہے. گال اور گلا ان کے بال تم چاہو کاٹو چاہو نہ کاٹو. داڑھی میں نہ گلے کے بال داخل ہیں نہ رخسار، گال کے بال داڑھی میں داخل نہیں. داڑھی کسی کا نام ہے عربی میں لحیہ کے معنی ہے جبڑا. جبڑے دو ہیں، اوپر کا جبڑا ایک نیچے کا جبڑا. جو نیچے کے جبڑے پر بال اگتے ہیں وہ داڑھی. جیسے یہاں ٹھیسی ہے، یہاں سے ہڈی ہے، یہاں سے یہیں تک جبڑا ہے، یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے. اس سے اوپر کے جو بال ہے وہ سر میں، اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس جبڑے پر جو بال اگتے ہیں وہ داڑھی ہے. لہٰذا گال پر جو بال ہیں وہ تو اوپر کے جبڑے پر، گلے پر جو بال ہیں وہ کسی جبڑے پر نہیں. لہٰذا گلے اور گال کے بال کاٹنا جو کاٹ سکتے ہو، نہ کاٹنا بہتر ہے. ایک مرتبہ کاٹو گے تو پھر وہ روز پریشانی کھڑی ہوگی، بال سخت ہو جائیں گے، چبھیں گے، اور ان کا نام ہی نہ لیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ایک مسئلہ اور ہے، کچھ لوگ ناک کے بال بھی کاٹتے ہیں. کاٹو یہ جسم کے ان بالوں میں آتے ہیں کہ جن کے لیے شریعت نے کوئی کاٹنے کا بھی حکم نہیں دیا، کاٹنے سے منع بھی نہیں کیا. تو ایسے ہی اگر کسی کے کان پر یہاں بال بجائیں، یہاں بال بجائیں، ناک کے اندر بال بجائیں، بعض لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، یہ زیادہ بہتر ہے. کوئی بال ایسا لٹکا ہے ناک سے باہر، اسے کاٹا، اسے اندر سے سارے بال مت کاٹو. ایک مدہ کاٹو تو بھی مصیبت کھڑی گئی. لیکن اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ اسے کاٹنا چاہیے یا اکھاڑنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ کاٹنا چاہیے یا اکھاڑنا چاہیے. جسم کے بال وہ ہیں جن کے اکھاڑنے کا اولا ہے. کاٹنا چاہو کاٹ بھی سکتے ہو. جیسے بغل کے بال، مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کے لیے بغل کے بال کاٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اکھاڑنا اولا ہے. نت مگر چونکہ عادت ہو تو بغل کے بال اکھاڑ سکتا ہے، عادت نہ ہو تو کودے گا، اکھاڑ نہیں سکتا. لہٰذا کاٹنا بھی چاہیے، اکھاڑنا بھی درست ہے. اکھاڑنا جو ہے یہ اولا ہے مگر وہ عادت ہے. اسی طرح سے عورت زیر ناپ اس کے لیے اکھاڑنا اولا ہے. عورتوں کے لیے کاٹنے کے بجائے اکھاڑنا زیر ناپ کا اولا ہے. لیکن جن عورتوں کو عادت ہے وہی اکھاڑ سکتی ہے، شہر عورت نہیں اکھاڑ سکتی. بس اگر عورت ریزر استعمال کرتی ہے زیر ناپ کے لیے تو بھی درست ہے. باقی اس کے لیے اولا ہی ہے کہ بال اکھاڑے زیر ناپ کے، اور بغل کے تو عورت اور مرد دونوں کے لیے اکھاڑنا اولا ہے. اور ناک کے بالوں کے لیے ہماری کتابوں میں تو کچھ نہیں لکھا، اور شوافی کی کتابوں میں ناک کے بالوں کا اکھاڑنا اولا لکھا. شوافی کی جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے یہاں ان کی کتابوں میں نے دیکھا کہ ناک کے بال اکھاڑنے چاہیے، اور ہماری کتابوں میں کچھ نہیں لکھا. اکھاڑنے چاہیے، کاٹنے چاہیے، نہ کاٹنے کا ذکر ہے نہ اکھاڑنے کا ذکر. البتہ ایک حدیث ہے ضعیف. اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر ناک کے بال اکھاڑے جائیں گے تو برس کی بیماری پیدا ہوگی. سفید داغ جو ہو جاتا ہے جسم میں وہ بیماری پیدا ہوگی ناک کے بال اکھاڑنے سے. ایسی ایک روایت ہے اور ضعیف. اور شوافی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ناک کے بال اکھاڑنا ہوگا. اب یہ ناک کے بال اکھاڑنا یہ بھی عادت پر ہے. جس کو عادت ہوتی ہے اس کو بڑا مزہ آتا ہے ناک کے بال اکھاڑنے میں، اور جس کو عادت نہیں ہے تو 10 چھینکے آ جائیں گے ایک بال اکھاڑ